ہم نے اس موضوع پر جو قدیم سوالات تھے ان کو ڈسکس کیا، یہ 9 کے قریب سوالات تھے۔ تو اب ہم جدید سوالات کو بھی اس موضوع کے کانٹیکس میں ڈسکس کریں گے۔ تو اس میں ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تعویذ کو کوئی کھانے والی چیز نہیں ہے کہ جس کھانے کے بعد ہمیں چند منٹوں کے اندر شفا مل جائے، بلکہ یہ ایک پہننے والی لٹکانے والی چیز ہے۔ یا بعض لوگ ہم نے دیکھا ہے کہ اس کو پانی میں ڈال کے بھی پی رہے ہوتے ہیں شفا کے لیے۔ کیا تعویذ کوئی اس قسم کا نفسیاتی اثر اپنے اندر رکھتا ہے یا صرف محض ایک دھوکہ ہے؟ اور جدید سائنس اور نفسیات میں اس کا کیا اب تک تجزیہ ہو چکا ہے؟ دیکھیں، جو سائنس یا نفسیات وغیرہ یہ وہ علوم ہیں، یہ ان چیزوں کے اوپر بحث کرتے ہیں یا ان کا میدان یا فیلڈ وہ ہے جن چیزوں کو تجربے کے مراحل سے گزارا جا سکے، جس کا مشاہدہ کیا جا سکے، جس کے اثرات کا مشاہدہ کیا جا سکے، اور جس کو بار بار ریپیٹ کر کے اسی طرح کا رزلٹ حاصل کیا جا سکے۔ جب تک کوئی چیز تجربات سے گزر کر ہر دفعہ وہی رزلٹ نہ دے، وہ سائنس کے درجے پہ نہیں آتی۔ اس کو آپ کویکری کہہ سکتے ہیں، عطائیت کہہ سکتے ہیں۔ جی لہذا یہ سائنس کا یا نفسیات کا میدان ہے ہی نہیں سرے سے، کیونکہ اس کا میدان ہے دین، اس کا میدان ہے مذہب، جو ہمیں ہمارا دین بتاتا ہے۔ کیونکہ ایسی بات نہیں ہے، اگر ہم کہیں جی اس پہ چلو کم کم نفسیاتی اثرات تو حاصل ہوتے ہیں نا، تو یہ نفسیاتی اثرات تو اس دور کے اندر یہود بھی حاصل کر رہے تھے، یہ نفسیاتی اثرات تو مشرکین مکہ بھی حاصل کر رہے تھے۔ ہر جاہل قوم، گمراہ قوم جو نفسیاتی اثرات حاصل کرتی ہے، کیونکہ یہ نفسیات نہیں ہے، اصل میں یہ بد عقیدگی ہے کہ آپ کا عقیدہ اس چیز کے اوپر اللہ سے چھوڑ کر ان چیزوں کے اوپر لگا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے تو انسان کے مقدر کے اندر جو دکھ، درد، تکلیف، بیماری لکھی وہ تو اس کو ملنی ہے، لیکن ایک بندہ انہیں چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے بتوں کے پاس چلا جائے، مورتیوں کے پاس چلا جائے، قبروں کے اوپر چلا جائے، درختوں کے اوپر یہ نظریات رکھے، وہ شمس و قمر کے اوپر یہ نظریہ رکھے، ستاروں کی گردش کے اوپر یہ نظریہ رکھے کہ ان کے اندر ہے بھی اللہ نے تو آپ کو مقدر کی چیز دینی ہی دینی ہے، آپ کا نصیب دینا ہی دینا ہے، اسے وہ رکنے والا نہیں ہے، کیونکہ یہ امتحان کی زندگی ہے، امتحان کی دنیا ہے۔ لیکن ایک انسان اللہ کی ان ساری نعمتوں کو منسوخ کرتا ہے غیر اللہ کی طرف، تو یہ تو نظریاتی خرابی ہے، یہ نفسیاتی مسئلہ نہیں ہے، یہ نظریاتی خرابی ہے، اعتقادی خرابی ہے کہ جس چیز کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہونی چاہیے، ہم نے اس کو ان تعویذات، گھنگو منگو، کڑے چھلے، منکے، جوتی، ڈھانڈی، ہم نے اس کے اوپر اٹیچ کر دیا، اپلائی کر دیا، تو یہ تو نظریاتی خرابی ہے، نفسیات کا مسئلہ ہی نہیں ہے، نہ یہ سائنس کا فیلڈ ہے۔ سائنس کا فیلڈ تو اگر یہ ہو، اگر یہ واقعی یہ نفسیاتی فیلڈ ہو، پھر اس کو تجربات سے گزارنا چاہیے۔ پھر تو یہ ہونا چاہیے کہ ایک پیر نے اگر کسی کو تعویذ دیا ہے کہ یہ لڑکا ہوگا، اگر لڑکی ہو گئی ہے تو اس کو اپنا تعویذ دوبارہ چیک کرنا چاہیے کہ اس میں زیر زبر کی غلطی تو نہیں ہو گئی، اس میں حرکات کی تبدیلی تو نہیں ہو گئی، کوئی لفظ تو نہیں رہ گیا۔ جس طرح ایک ڈاکٹر جو ہے وہ کسی کو علاج کرتا ہے، مریض کو آرام نہ آئے یا سائڈ افیکٹ ہو جائے، وہ اس کا چیک کرتا ہے، اس میں کوئی دوائی غلط تو نہیں آ گئی، اس میں کوئی ایسی دوائی تو نہیں جو اس کو چاہیے تھی لیکن میں نے مس کر دی ہے، اس کو ری چیک کرتا ہے اور دوبارہ اس کے اندر بہتری کر کے اس کو، کیونکہ وہ تجربات سے وہ نسخے گزر چکے ہوتے ہیں، ہزاروں لاکھوں لوگوں کے اوپر اس کا تجربہ ہو چکا ہوتا ہے۔ تو کیا یہ ہمارے پیر کی شاہ صاحب جو یہ کام کرتے ہیں، یہ تجربات کہاں پہ کیے ہیں، کہاں پہ یہ ساری پروونگ ہوئی ہے، کہاں پہ یہ سائنسی مراحل سے گزرے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی ایک انسانوں نے ایک اپنی طرف سے یعنی یہ چیزیں گھڑی ہیں، اب اس کو پورے عقیدت و تقدس کے ساتھ جو ہے